جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ ہے ہدایت۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی تو اسے ساری دنیا کی بھلائیاں مل گئی، کیونکہ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور جب انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے تو انسان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان کو رزق سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ تقویٰ آنے سے رزق کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ خدا کا خوف ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ انسان اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے۔ جس کے اندر یہ صفت آ گئی، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ پھر اس کے کام رکیں گے نہیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں جہاں سے اللہ اسے رزق عطا کرے گا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ہدایت کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے تقوی کی، ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں پریشانی ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں رزق کے لیے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں بچوں کے مستقبل بنانے کی فکر میں، اور ہم دنیا کی آسائشوں کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہ گنتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے گناہوں پر پریشان ہونا شروع کر دیا اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کر لیا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو گیا اس بندے کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ جب اللہ راضی ہے تو ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے تو ساری دنیا ہمارے لیے تالیاں بھی بجائے اور ہماری تعریفیں بھی کرے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا انسان خسارے ہی خسارے میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے عاجزی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنا اس دنیا میں کسی انسان کا قدم صراط مستقیم پر جمع رہتا ہے اتنا ہی کل قیامت کے دن پل صراط پر جمے گا۔ جو آج لڑک جاتا ہے وہ کل بھی لڑک جائے گا، لہٰذا جب سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگو تو پل صراط کو ذہن میں رکھو۔ پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا ہے۔ جس رفتار سے انسان دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پہ بھی چلے گا۔ کچھ لوگ وہاں بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سیدھے راستے پر اپنی رفتار کا جائزہ لے، اپنا جائزہ لے کہ ہم اس راستے پر کس شوق سے اور کس جذبے سے چل رہے ہیں۔